بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ عظیم فلسفی، مفکر اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر مذاکرات کر ہی نہیں سکتی۔ حکومت کا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سیز فائر معاہدے کا اعتراف۔ پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ عالمی بینک نے افغانستان کی امداد کو بحال کرنے کے امکان کو رد کر دیا۔ شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے سے متعلق بولنے کا حق نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا نہیں کیا بلکہ شرمناک طور پر ہتھیار ڈالے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کی نصف آبادی 2030 تک سیلاب، طوفانوں اور سونامی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ افریقی ملک نائجر میں اسکول میں آتش زدگی سے 25 بچے جاں بحق ہو گئے۔ COVID is still out there. برطانوی حکومت عوام میں لاک ڈاؤن کا خوف پھیلانے لگی۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عظیم فلسفی، مفکر اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ قوم کو بیداری کا سبق دینے والے عظیم مفکر، فلسفی اور شاعر علامہ محمد اقبال کا آج 144واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال آبائی شہر سیالکوٹ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، جس کے بعد وہ وطن واپس آئے اور اپنی زندگی مسلمانان ہند کے لیے وقف کر دی۔ اپنے اشعار میں انہوں نے مسلمانوں کو خودی کا درس دیا اور یہ باور کرایا کہ کس طرح مسلمان اپنی اصل شناخت کو کھو چکے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا، جہاں مسلمانان ہند اپنے نظریات و عقائد کے مطابق
مطابق اپنی زندگیاں آزادانہ طور پر بسر کر سکیں۔ اقبال کے اس خواب کو 14 اگست 1947 میں قائد اعظم نے شرمندہ تعبیر کیا۔ علامہ کی پیش بین نظر نے مسلمانوں کے ہندوؤں کے زیر عتاب آنے کو بھانپ کر مسلمانوں کو الگ ریاست کا نظریہ بخشا، جو دو قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں سے روا رکھا جانے والا سلوک ان کی پیش بین نگاہ کا واضح ثبوت ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سیز فائر معاہدے کا اعتراف کر لیا۔ ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر مذاکرات کر ہی نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات آئین اور قانون کے تحت ہوئے۔ فواد چودھری کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی درخواست افغانستان سے آئی تھی۔ دوسری جانب کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے آج سے 1 ماہ کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی نے پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گرد کا نام ارقم عزیز اور اس کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ تفتیش کے دوران دہشت گرد کی نشاندہی پر بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا، جس میں 14 رائفلز، مشین گنز، گرنیڈ لانچر، راکٹ لانچر اور دیگر مواد شامل ہے۔ دہشت گرد حساس تنصیبات اور ہائی پروفائل اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دہشت گرد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کی امداد کو بحال کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عالمی بینک کے صدر نے کہا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد اگست کے آخر میں معطل کی گئی مالی امداد کو دوبارہ شروع کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عالمی بینک کے صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں تباہ حال معیشت میں کام کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ طالبان کو افغانستان کے 9 ارب ڈالرز کے ذخائر کی رسائی بھی روک دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عالمی بینک نے طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغانستان کی امداد روک دی تھی، جبکہ آئی ایم ایف بھی افغانستان کی امداد معطل کر چکا ہے۔ شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے صوبہ ہومس میں اسرائیلی حملہ ناکام بنا دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق صہیونی ریاست نے اس حملے کے لیے لبنانی فضائی حدود کا استعمال کیا۔ واضح ہے کہ قابض صہیونی حکومت کی جانب سے 1 ماہ کے دوران یہ چوتھا حملہ ہے جس کو شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ قابض اسرائیل اکثر و بیشتر شام پر حملے کرتا رہتا ہے، جس کا مقصد شامی حکومت کے خلاف دہشت گردوں کی فضائی مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسرائیل شام میں دہشت گرد گروپوں کا سب سے بڑا حامی ہے جو گزشتہ 10 سالوں سے صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے سے متعلق بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی ایٹمی معاہدے سے متعلق بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب ایران جوہری معاہدے کا رکن نہیں ہے، اس لیے وہ جوہری معاہدے کے رکن ملکوں سے متعلق بات کرنے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے پہلے ایران پر سے تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا نہیں کیا بلکہ شرمناک طور پر ہتھیار ڈالے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا اتنے شرمناک طریقے سے نہ ہوتا جس طرح ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہماری حکومت کسی بھی صورت بگرام ایئر بیس کو خالی نہیں کرتی اور افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی ہماری فورسز کے پاس
بگرام ایئر بیس کا کنٹرول برقرار رہتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ بگرام ایئر بیس چین کی جوہری تنصیبات سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اس لیے اب چین بگرام پر بآسانی قبضہ کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کی نصف آبادی 2030 تک سیلاب، طوفانوں اور سونامی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دسمبر 2015 میں 5 نومبر کو دنیا بھر میں سونامی سے آگاہی کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ 100 سال میں سونامی کے باعث لاکھوں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 2030 تک دنیا کی مجموعی آبادی کا کم و بیش 50% حصہ ساحلی علاقوں میں رہائش اختیار کر چکا ہوگا، جہاں سمندری طوفان اور سونامی کے ہاتھوں اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ خوفناک طوفان سونامی سے آگاہی کا عالمی دن منانے کا مرکزی خیال جاپان کی جانب سے سامنے آیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جاپان کو سال ہر سال سے سونامی جیسے طوفانوں سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جاپان کی مثال مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے سونامی سے متاثر ہونے والے دیگر ممالک کو خوفناک طوفان سے ہونے والے نقصانات کم کرنے کے لیے عالمی برادری کا باہمی تعاون بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ اب ایک افسوسناک خبر، افریقی ملک نائجر میں اسکول میں آتش زدگی سے 25 بچے جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق آگ لگنے سے مرنے والوں میں 5 سے 6 سال کی عمر کے طالب علم شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی اہلکار جائے وقوع پہنچے اور لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں اور پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ برطانوی حکومت عوام میں لاک ڈاؤن کا خوف پھیلانے لگی۔ COVID is still out there. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کی وزارت صحت نے عوام الناس کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سردیوں کی آمد سے قبل کووڈ بوسٹر شاٹس کی بکنگ شروع کر دیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی دوبارہ بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد سے جلد کورونا بوسٹر شاٹس لگوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کورونا کی دونوں ویکسین زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اب عوام کے لیے کورونا بوسٹر شاٹس لگانا ضروری ہے تاکہ زیادہ اموات سے بچا جا سکے۔ COVID is still out there. So that's going to mean we're going to be building even higher walls of immunisation. I'm not familiar with the works of, or not as familiar with the works of Nicki Minaj as I. خیال رہے کہ برطانیہ کورونا وائرس پھیلنے کی شرح کے اعتبار سے دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے، جہاں یومیہ 30,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے، جبکہ روزانہ 1000 سے زائد مریض ہسپتال میں داخل hو رہے ہیں۔ You're happy to have your booster dose today? Yes. Which arm would you like it in? Because it's the best protection as you go into winter. برطانوی وزارت صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ برطانیہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ واضح رہے کہ برطانوی حکومت نے لوگوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا خوف پھیلا کر کووڈ بوسٹر شاٹس لگوانے کی مہم شروع کر رکھی ہے تاکہ لوگ لاک ڈاؤن کے خوف سے کورونا بوسٹر شاٹس لگوائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔